بچے عطف بیان ہے. دیکھیں کون سا لفظ عطف بیان ہے؟ یا نصر نصرون. دیکھیے نصرون تابع ہے یا نہیں نصر کے لیے؟ اس نصرون کی وجہ سے نصر تکرار ہوا یا نہیں ہوا؟ اس نصر کو عطف بیان کرا. نصرون ثانی اور ثالث نصر اول کے لیے عطف بیان. ٹھیک عطف بیان یہ اکثر نحویین نے یہ ترکیب کیا ہے. قال المصنف مصنف کہتا ہے والاولی عندی جعلہ توکیدا لفظیا. میرے نزدیک ہے کہ اس کو تاکید لفظی قرار دینا چاہیے. یہ نصر دوم نصر دوم سوم کیا بن گیا؟ تاکید لفظی ہے نصر یا نصر کے لیے. کیوں عطف بیان نہیں ہے تاکید لفظی ہے ایھا المصنف؟ کیوں؟ ہاں لأن عطف البیان حقه ان يكون للأول به زیادت وضوح. عطف بیان کا حق یہ ہے کہ اول کے لیے زیادہ وضاحت کرے. عطف بیان آپ نے مطلوع کی کیا کرے؟ زیادہ وضاحت کر لے. وضاحت کرنے کی خاطر لاتے ہیں عطف بیان کو. اول یعنی مطلوع کی وضاحت کرنے کی خاطر لاتے ہیں. یہ کام ہے اس کا عطف بیان کا. اچھا اما ادھر جہاں تکرار ہو تو جہاں تو بیان کیا یہاں کیا ہے لفظ صرف تکرار ہے تو تکرار کی صورت میں زیادہ وضاحت نہیں ہے. نصر دوم یا نصر سوم نصر اول ہی تکرار ہے. نصرون نصرون یہ نصر وہی عین نصر ہے تو اس سے تو زیادہ کوئی وضاحت نہیں ہوتی ہے. تو جب نہیں ہوتی تو بیان نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تاکید لفظی ہے. ہاں لأن عطف البيان حقه أن يكون الأول به زيادة وضوح. وتقرير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك. اما جہاں لفظ تکرار ہوتا اچھا اس تقریر لفظ سے ہم زیادہ وضوح تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. رہائی حاصل نہیں ہے. یعنی تقریر لفظ سے زیادہ وضوح حاصل نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا تو عطف بیان نہیں بن سکتا. نہیں بن گیا تو کیا بنے گا؟ تاکید لفظی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آنے آ گئی. ہاں پڑھے مکمل ہے. اب شعر جو ہے شعر کی طرف وصالحا لبدلیۃ یرا فی غیر نحو یا غلام یا مرا ونحو بشر طابع البکری وليس ان يبدل بالمرضی. اچھا ایک قاعدہ کلی بیان کرتا ہے. وہ قاعدہ کلی کیا ہے؟ جہاں جہاں پر عطف بیان صحیح ہے وہاں پر بدل بھی صحیح ہے. جو عطف بیان کا آپ کیا ہے بدل واقع کر سکتے ہیں. یہی کہتے ہیں وصالحا لبدلیۃ یرا. دیکھا گیا ہے یہ عطف بیان کیا دیکھا گیا؟ گنہالی کی بدلیت کے لیے صلاحیت رکھتے ہوئے. یعنی یہ عطف بیان بدل کے لیے صلاحیت رکھتا ہے. جہاں عطف بیان صحیح ہے وہاں پر بدل بھی صحیح ہے. مگر دو مسئلے یہاں بیان کرتا ہے. دو مورد ایسے بیان کرتا ہے یہاں پر بدل نہیں ہو سکتا ہے. یہاں بدل صحیح نہیں ہے. عطف بیان معین ہے صرف دو مورد میں. اچھا وصالحا لبدلیۃ یرا فی غیر نحو. اس مثال کے غیر میں بدلیت کے لیے صلاحیت رکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے. اس لیے مثال کے غیر میں اچھا یہاں پر بدل نہیں بن سکتا ہے عطف بیان. کس مثال میں؟ یا غلام یا مرا یا مرا.
اچھا یہ دیکھیں یا غلام، غلام منادا ہے مبنی پر ضمہ، یعمر عطف بیان ہے غلام کے لیے، یہ بدل نہیں ہو سکتا ہے، بدل نہیں ہو سکتا ہے. یعمر غیر منصرف ہے، تنوین نہیں ہے، الف جو آخر میں لگا دیا الف اطلاقی ہے، غیر منصرف ہے. یعمر منصوب ہے، یہ وہ غلام مبنی پر ضمہ، یعمر منصوب، معرض ہے منصوب ہے، عطف بیان ہے. یہ عطف بیان ہی معین ہے، بدل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بدل ہو تو کیا ہوتا؟ بدل میں یہ ہے کہ جو عامل مبدل منہ پہ داخل ہے اسی کو لے جا کر بدل کا بھی داخل کر لو، تو وہ صحیح ہونا چاہیے. اب اگر یا کو یامرہ پر داخل کرے تو کیا ہوگا؟ یا غلام یا ماہو ہو جائے گا. کیوں؟ یامرو مفرد معرفہ ہے، مفرد معرفہ منادا واقع ہو تو کیا بنتا؟ مبنی پر ضمہ ہوتا ہے. ادھر تو مبنی نہیں ہوا، کیا واقع ہوا ہے؟ منصوب، منصوب، لہذا بدل نہیں بن سکتا ہے. ایک مثال. دوسری مثال وَنَحْوِ بِشْرٍ تَابِعِ الْبَكَرِي. اچھا یہ جو بشر ہے، یہ بشر جو تابع بکری ہے، بکری کے لیے عطف بیان ہے، یہ بھی بدل نہیں بن سکتا ہے. یہ بشر بکری کے لیے عطف بیان ہے، بدل نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ بدل واقع ہو تو کیا ہوتا؟ بکری جو مبین ہے اسی کا عامل بشر کے لیے بھی ہونا چاہیے. اگر بشر کے لیے ہو تو عامل بکری کیا ہے؟ الف لام دار اسم ہے، الطارق ہے، الطارق، الطارق اضافہ ہو کر بکری کو جر دیا ہے. اچھا اب اگر بشر بدل قرار دے تو یہ الطارق بشر کی طرف بھی اضافہ ہونا لازم آئے گا، حالانکہ الف لام دار غیر الف لام دار کی طرف اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. جیسے ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ اجا باہر میں دیکھیں غلام مبنی پر ضمہ مبنی ہے، اعراب نہیں دیا جناب علی. غلام کیا ہے؟ اس کا اعراب کیا آنا چاہیے غلام کا؟ محلن کیا ہے؟ یامرہ کیا ہے؟ وَلَيْسَ أَن يُبْدَلَ بِالْمَرْضِ. بس یہ بدل یہاں پر پسندیدہ نہیں ہے، بدل واقع کرنا اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں عبارت دیکھیں مولانا وصالحا لبدلیۃ یرا عطف البیان فی جمیع تمام مسائل میں، تمام موارد میں، تمام موارد کے اندر عطف بیان بدل بھی بن سکتا ہے. غیر مسئلۃ، صرف دو مسئلوں کے علاوہ، دو مورد کے علاوہ وہاں پر عطف بیان بدل نہیں بن سکتا ہے. الاولا پہلا مسئلہ ان یکون التابع مفردا معربا، تابع مفرد معرب ہو، مفرد ہو، مضاف شبہ مضاف نہ ہو، مفرد ہو. اچھا معرب ہو والمطبوع منادا، اور کیا ہو؟ مطبوع منادا واقع ہو. یا غلام یا مرہ، یا غلام یا مرہ. ٹھیک. اے غلام، وہ غلام کون ہے؟ یامرہ ہے. یامرہ کسی کا نام ہے. اے فدال دوا شکر خان نام ہو گیا اس کا، شکر خان بھی نام ہے، یامرہ بھی نام ہے. ہاں یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے. فیجب فی هذه الحالت، بس واجب ہے اس حالت میں جہاں پر تابع مفرد معرب ہو، مطبوع منادا ہو، وہاں پر واجب ہے کونہ عطف بیان. کیا ہونا چاہیے؟ عطف بیان ہونا چاہیے. ولا یجوز ان یکون بدلا، بدل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لانہ لو کان، اگر یہ بدل بنے لکان فی تقدیر حرف النداء، بس اس صورت میں
یہ بدل کے اوپر اس تابع کے اوپر بھی حرف ندا ہو جائے گا. یہ حرف ندا جا کر بدل کے اوپر بھی فرض کرنا پڑے گا. بدل کے اوپر فرض کیا تو کیا ہوگا؟ یا امورا ہو جائے گا. یا امورا تو غلط ہے. یا جب یامرا پر مفرد معرفہ پر آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ مفرد معرفہ مبنی پر ضمہ ہوتا ہے. یامرو ہونا چاہیے. بدل ہے اس کا بھی عامل وہی ہے مبنی ہوتا ہے. ہاں وہی عامل لے جا کر اس کے اوپر داخل کر دے. بیان میں ایسا نہیں وہی عامل داخل کرنے کی ضرورت نہیں. عامل وہ جا کر ایک ہوتا ہے لیکن اس کو لے آ کر اس پر داخل کرنا شرط نہیں ہے. ٹھیک. فیلزم ضمہ لازم آئے گا اگر حرف ندا اس پر داخل کرے تو ضمہ دینا. یہاں ضمہ نہیں ہے, کیا ہے؟ نصب ہے. والثانیۃ دوسرا مسئلہ جہاں پر عطف بیان معین بدل صحیح نہیں. ان یکون المعطوف خالیا من لام التعریف, معطوف الف لام تعریف سے خالی ہو. عطف بیان الف لام تعریف سے خالی ہو. معطوف سے مراد عطف بیان ہے. والمعطوف علیہ یعنی مبین معرب الف لام ہو. مجرورا باضافت صفت مقترنۃ بها, اور وہ معطوف علیہ الف لامدار ہے اور مجرور ہے صفت الف لامدار اس کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے. نہ ہو بشرن, کون سا بشر؟ الذی هو تابع البکری, وہ بشر جو بکری کا تابع ہے. کہاں؟ اس شعر کے اندر. فی قوله انا ابن طارق البکری بشرن علیہ الطیر ترقبه وقوعا. یہ بشر بکری کے لیے عطف بیان ہے, بدل نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک, کیونکہ بشر عطف بیان الف لام کے بغیر اس کا مطبوع بکری الف لام کے ساتھ, اور وہ مجرور ہے طارق الف لام اس کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے. ہاں یہاں کیا ہے؟ فیجو فی هذه الحال, یہاں پر ان یکون عاطفا, یہ تابع کیا ہونا چاہیے؟ عطف بیان ہونا چاہیے. معرفہ ہے نا, ہاں نام ہے نا, نام ہے معرفہ علام. اچھا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو بکری کو کیا کرتا, یعنی بچھاڑ کر چھوڑ دینے والا شخص کا بیٹا ہوں. بکری کسی کا نام ہے. بکری کو بچھاڑ کر چھوڑنے والے کا کیا ہے؟ میں بیٹا ہوں. وہ بکری کو بشر کو بچھاڑ کر چھوڑنے والے کا بیٹا ہوں. کس حالت میں چھوڑ دیتا ہے؟ اس حالت میں چھوڑ دیتا ہے کہ علیہ الطیر, اس کے اوپر اب پرندے ہیں. اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ اب پرندے اوپر آ کر انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی جان نکل جائے, جا کر گوشت کھا لے. علیہ الطیر, اس کے اوپر پرندے ہوتے ہیں کہ پرندے کیا ہے اس کے اوپر آنے کے انتظار میں رہتے ہیں. کیوں انتظار کرتے ہیں اس کے اوپر آنے کا؟ وقوعا, واقع ہونے کے لیے کیا ہے بیٹھ جاتے ہیں اوپر. ترقبہ, انتظار کر رہے ہیں. وقوعا, وقوع کے لیے. وقوع یعنی ادھر جا کر کیا ہے انتظار کر رہے ہیں کہ آتا ہے کہ جا کر گوشت کھا لیں اس کی. وقوع مفعول اللہ ہے, مفعول اللہ. بعض نے جو کیا ہے ترکیب غلط کیا ہے, اسی وجہ سے اس کی ترکیب کر رہا. وقوع مفعول اللہ ولیس ان یبدل بالمرضی, لیکن بدل لانا مرضی نہیں ہے, پسندیدہ بات نہیں ہے. عندنا لانه حينئذ يكون في تقدیر اعادۃ العامل, کیونکہ اس صورت میں اگر بدل واقع کیا تو کیا بنے گا؟ حينئذ یعنی بدل واقع کیا. بدل واقع کیا تو کیا بنے گا؟ فی تقدیر اعادۃ العامل, عامل کے اعادے کے فرض میں ہوگا یہ, یعنی وہ کہ عامل کو آپ نے اعادہ کیا اس بدل کی طرف. اگر عامل کو اعادہ کیا کس کی طرف؟ بدل کی طرف, بشر کی طرف, تو لازم آئے گا
اضافت صفت المعرفت باللام، وہ صفت جو لام کے ذریعے معرفہ ہے وہ اضافہ ہو جائے الی الخالی منہا، کیسے؟ اسم کی طرف اضافہ ہو جائے گا جو الف لام سے خالی ہے. کس کی طرف اضافہ ہونا لازم آئے گا؟ الطارق بشر کی طرف، بشر الف لام سے خالی ہے. وہو غیر جائز، لیکن یہ جائز نہیں ہے. صفت الف لام دار غیر الف لام دار کی طرف اضافہ ہونا جائز نہیں، کما تقدم، جیسے کہ بحث اضافے میں گزر چکا. کہا کہ مرضی نہیں ہے ہماری، ہاں ہم پسند نہیں کرتے اس کو. وہ مرضی عند الفراء، یہ مرضی ہے فراء کے نزدیک، فراء اس کو پسند کرتا ہے، ہاں اس کے نزدیک جائز ہے. کیوں جائز ہے اس کے نزدیک؟ لتجویزہ ما یلزم علیہ، اب بدل واقع کرنے سے جو چیز اس سے لازم آ جاتی ہے اس کو وہ جائز سمجھتا ہے. بدل واقع کرے تو کیا ہوتا؟ صفت الف لام دار غیر الف لام دار کی طرف اضافہ ہونا لازم آتا ہے، اس کو وہ کیا کرتا؟ جائز سمجھتا ہے. الطارق کو بشر کی طرف اضافہ کرنا جائز سمجھتا ہے، وہ تو الف لام دار کو مطلق معرفہ کی طرف اضافہ جائز سمجھتا ہے. ہاں وقد تقدم تائید، اس نے اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے ایک تائید بھی لایا تھا. وہ خطبہ ہے، کسی کے خطبے میں کیا تھا؟ الجاعلون، الجاعلون، ال کو نہ کی طرف اضافہ کیا تھا. تنبیہ، استشکل ابن حشام فی حاشیہ التسہیل ما عللنا به ہاتین المسئلتین. اچھا، اشکال کے ابن حشام حاشیہ تسہیل میں جس چیز کو ہم نے، جس چیز کے ذریعے ان دونوں مسئلوں میں علت بیان کیا اس پہ اشکال، یعنی جو علت بیان کر کے یہاں پر ہم نے بدل کو منع کیا تھا، علت بیان کر کے اس علت پہ کیا کرتا؟ اشکال کر لیتا ہے. کیا اشکال کرتا؟ بأنہم یغتفرون فی الثوانی، یہ کیا نحویین معاف کرتے ہیں ثوانی میں، توابع میں. ثوانی سے مراد کیا ہے؟ توابع میں. ما لا یغتفرون فی الاوائل، اوائل سے مراد مطبوع، مطبوع میں جو چیزیں معاف نہیں ہے وہ تابع میں معاف ہے. ضروری نہیں ہے وہ ساری چیزیں جو مطبوع کے لیے ہیں وہی تابع کے لیے بھی ہونا. وقد جوزوا فی انک انت، جائز قرار دے دیا نحویین نے کیا؟ انک انت، انت کونا، انت تاکیدن، جائز قرار دے دیا نحویین نے انت کو تاکید قرار دے دے کاف کے لیے، انک کے کاف کے لیے. اچھا، وکونہ بدلا، جائز سے بدل قرار دے دے. انت کو کس کے لیے بدل قرار دے دے؟ کاف کے لیے. ٹھیک، مانہ لا یجوز انک انت، حالانکہ جائز نہیں ان کو انت پر داخل کر دینا. ان انت صحیح نہیں ہے، صحیح ہے نہیں ہے. بس اس سے کیا نتیجہ نکلتا؟ وہ جو چیزیں مبدل منہ کے لیے ضروری ہے وہ بدل کے لیے ضروری نہیں ہے. بدل واقع کرے ان مثالوں کا اندر صحیح ہے. ہاں